السلام علیکم ناظرین، پروگرام سین ود تزین کے ساتھ حمید عباسی حاضر ہے۔ آج ہمارے روزنامہ اذکار کے ایڈیٹر تزین اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کے اخبار میں روزنامہ اذکار میں چھپنے والی خبروں کے بارے میں ان سے بات کریں گے، اس پر تبصرہ ہوگا۔ جی تزین صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آج جو فرنٹ پیج پہ خبر چھپی ہے، وزیر اعظم کو غیر ملکی تحائف کی تفصیلات بتانے کے لیے 11 نومبر تک کی مہلت۔ ہاں، 11 نومبر تک کی مہلت۔ غیر ملکی جو تحائف ملے ہیں، وہ جو توشہ خانے کی باتیں ہو رہی تھیں اور وہ جو باتیں چلی کہ ایک گھڑی ہے جس کے جو سونے کی ہے اور وہ بیچ دی گئی ہے، اور ایک دو اور چیزوں کی بھی بات ہوئی، اور سونے کی بات ہوئی، 300 تولے سونا ہے جو کہ وہ بھی بیچ دیا گیا ہے۔ تو اچھا، یہ تو سوشل میڈیا کی چیزیں تھیں، لیکن ان کی تردید کو نہیں آئی کہیں سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود حکومت کے نمائندوں نے یہ بات کی کہ اس کی تفصیل ہم جاری نہیں کریں گے کہ وزیر اعظم کو کون کون سے تحفے ملے، کیونکہ اس سے خواہ مخواہ کی ایک قیاس آرائی اور وہ جو ہے نا افواہ سازی ہوگی۔ یہ انہوں نے خود ہی ایزیوم کر لیا کہ یہ اب یہ جو تحائف ملتے ہیں، سربراہان حکومت یا مملکت جب بیرون ملک دوروں پہ جاتے ہیں تو ان کو جو تحائف ملتے ہیں، یہ اس حوالے سے ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اس میں بھی بات ہوتی رہی، ٹھیک ہے۔ دو باتیں جب چلتی ہیں، جی وہ جس کو ملتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ تو مجھے ملا ہے، لیکن اصل میں تو وہ اس کو نہیں ملا ہوتا، وہ تو اس کی جو پوزیشن ہے سرکاری اور وہ اس کے ملک کی وجہ سے ملی ہے، اس لیے اس کو وہ ملتا ہے، تو وہ اس کا تحفہ نہیں ہوتا بلکہ وہ سرکاری خزانے میں جمع ہونا چاہیے، جس کو اس حوالے سے توشہ خانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک گورنر تبدیل کیا اور اس کو معزول کیا اور اس کو کہا کہ تمہیں جو تحائف ملے تھے وہ بھی واپس جمع کراؤ۔ تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، وہ تحفے تو مجھے ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ تمہیں نہیں ملے، وہ تمہاری سرکاری حیثیت کو ملے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب تمہیں میں نے معزول کیا ہے، اب دیکھنا تمہیں کتنے تحفے ملتے ہیں۔ تو اس کو کوئی تحفہ پھر نہیں ملا۔ تو یہ بات جو ہے، یہ ہمارے ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے انکار کر دیا بھی میں نہیں تفصیل بتاؤں گا۔ تو پھر ریاست مدینہ تو نہ ہوئی۔ ریاست مدینہ تو وہ تھی جو حضرت عمر فاروق کی قمیض کا کپڑا دیکھ کر ایک عام عرب نے، جس کو ہم بدو کہتے ہیں، اس نے کہا عمر، یہ جو مال غنیمت میں کپڑا آیا تھا اس سے ایک پوری قمیض تو بنتی نہیں ہے، تمہاری کیسے بن گئی؟ اس کا مطلب ہے تم نے زیادہ کپڑا لیا ہے۔ تو حضرت عمر جو خلیفہ وقت تھے، انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اتنا ہی کپڑا لیا ہے، لیکن چونکہ مجھے قمیض کی ضرورت تھی تو میرے بیٹے عبداللہ نے اپنے حصے کا کپڑا بھی مجھے دے دیا، تو وہ دو کپڑے ملا کے ایک قمیض بنی۔ تو ریاست مدینہ یہ ہے، ریاست مدینہ کہنے سے نہیں بنتی، ریاست مدینہ کے لیے پسینہ بہانا پڑتا ہے، ریاست مدینہ کے لیے خلیفہ وقت ہو کے اور دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے حکمران ہو کے آپ کو سرانے کی جگہ اینٹ رکھ کے سونا پڑتا ہے۔ ریاست مدینہ بنانے کے لیے آپ لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو ایک اونٹ ساتھ لیتے ہیں اور ایک ساتھ ملازم ہے، اور آپ باری باری بیٹھتے ہیں، آدھے راستے وہ ملازم بیٹھتا ہے، آدھے راستے خلیفہ بیٹھتا ہے، اور جب خلیفہ اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں تو اس وقت باری بیٹھنے کی ہوتی ہے ملازم کی، تو وہ جو وصول کرنے کے لیے، ان کا ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کافر، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہے تمہارا خلیفہ جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان کو بتایا جاتا ہے نہیں، ہمارے خلیفہ وہ ہیں جو کہ اس اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے چل رہے ہیں، کیونکہ ان کی باری اب چلنے کی تھی، تو وہ وصول کرنے، ان کو ویلکم کرنے والے ادھر ہی حیران پریشان۔ تو یہ ہے، یہ اس طرح ریاست مدینہ بنتی ہے، اس طرح نہیں بنتی کہ تحفے بتاؤ تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم نہیں بتاتے اور بیچ دیے اور پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اچھا صاحب، دوسری جو ہمارے اخبار اذکار میں لیڈ چھپی ہے، پیٹرول 10 روپے 49 پیسے فی لیٹر مہنگا، پیٹرولیم قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔
اب دیکھیں نا 138 روپے ہے. اب یہ پیسوں کا ہمیں چکر چلاتے ہیں. پیسوں کا کون حساب رکھتا ہے؟ 5 لیٹر آپ ڈلوائیں گے تو آپ 140 کے حساب سے پیسے دیں گے. نہ پیسہ تو دور کی بات, اب تو 1 روپیہ موجود نہیں ہے. تو یہ کیا مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اب یہ کہتے ہیں جی وہ عالمی منڈی تھی, عالمی منڈی تھی, ٹھیک ہے, وہاں پہ بڑی ہیں جی. بھائی جب نواز شریف کے دور میں قیمتیں بڑھتی تھیں تو نواز شریف کے چور ہونے کی وجہ سے بڑھتی تھی. ٹھیک ہے, آپ کے دور میں بڑھتی ہیں تو وہ عالمی منڈی کی وجہ سے. یار یہ عجیب لوگ ہیں, بڑے انوکھے لاڈلے ہیں, یہ کھیلنے کو چاند مانگتے ہیں. بھائی اب ساتھ ہی ایک خبر اور چھپی ہوئی ہے, اس میں لکھا ہوا, یہ بات عام ہے آپ کے عالمی منڈی میں اور امریکہ میں بھی تیل جو ہے وہ $82 فی بیرل ہے. بیرل میں کتنے لیٹر ہیں؟ 159 لیٹر, یعنی 160 آپ کہہ رہے ہیں راؤنڈ فگر 160 لیٹر. اور ڈالر کتنے ہیں؟ 82. اب 82 کو آپ اگر 80 کر کے ضرب دیں تو 2 آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ 1 لیٹر کے $1 کا 2 لیٹر پیٹرول ہے. $1 کا 2 لیٹر ہو اور یہ قیمتیں بلند ہو کے, ٹھیک ہے, $1 کا 2 لیٹر ہو تو $1 یہاں پہ ہے 172 روپے. اس کو آپ آدھا کریں 172 کو تو یہ کتنا بنتا ہے؟ 85, 86, 87 روپے. ٹھیک, 90 روپے کر لیں جی. 90 عالمی منڈی کے مطابق بھی پیٹرول کی قیمت 90 روپے بنتی ہے اور آپ کتنا چارج کر رہے ہیں؟ 140. ٹھیک ہے, 50 روپے آپ اوپر لے رہے ہیں. اور کتنی باتیں آپ اس وقت کرتے تھے جب نواز شریف کا دور تھا کہ جی یہ چور ہیں اور پیٹرول جو ہے اس میں یہ 40 روپے میں لیٹر آنا چاہیے. وہ اسد عمر صاحب بھی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں, کوئی ان کو پکڑتا بھی نہیں. یار کیا ہو نا یار, ذرا یہ پرانی ویڈیوز اپنی دیکھو. اچھا سر, دوسری جو خبر چھپی ہے 3 کالم ہے فرنٹ پیج پہ ہی, رواں سال مہنگائی نیچے نہیں جائے گی, وزیر خزانہ نے عوام کو خبردار کر دیا. ہاں یہ دیکھو نا, مطلب اس نے یار کوئی امید تو رہنے دو بھائی. یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ ہوپ اور امید بھی نہیں رہنے دیتے عوام کے پاس. ٹھیک ہے, عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یار شاید اگلے 15 دن میں جب ریویو کریں گے تیل کی قیمتوں کا تو شاید نیچے آ جائیں. یار ان کے پاس امید تو رہنے دو, ان کو کوئی حوصلہ تو رہنے دو. وہ حوصلہ بھی یہ توڑ رہا ہے یہ شخص جو ہے شوکت ترین. ٹھیک ہے, یہ غیر منتخب شخص ہے اور چونکہ خود یہ بینکوں کا صدر رہا ہے تو اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی اس نے پلے سے ڈلوانا ہے. ٹھیک ہے, اس نے تو ہمارے ہی خرچے پہ ہی اس نے پیٹرول ڈلوانا ہے نا. تو یہ ایسا ظالم آدمی ہے, میں معافی چاہتا ہوں, لیکن انہوں نے ایک امید تو رہنے دو. ٹھیک ہے, ایک امید پہ انسان جیتا ہے ساری زندگی اور وہ بھی ختم کر رہے ہیں. یعنی کہ اس نے کہا بھائی کوئی جو ہے نا امید نہ رکھنا اور ساڈے تے نہ رہنا. ٹھیک ہے, یہ سارا سال اور سال کے سخت ہونے کی بات ایسے کر رہا ہے جیسے جب نیا سال طلوع ہوگا تو یہ صاحب کوئی نیچے لے آئیں گے قیمتیں, وہ بھی اوپر ہی جائیں گے. اچھا, سامنے فرنٹ پیج پہ ہی 2 کالم چھپی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم خودکشی نہیں کر سکتے تو کوشش ہی کر لیں. ہاں بالکل. اب خان صاحب نے وہ کہا ہوا ہے, وہ آج میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, وہ تھی کہ یا اللہ میری جو پرانی ویڈیوز اور تقریریں ہیں وہ ساری کی ساری ڈیلیٹ ہو جائیں. تو خان صاحب نے خود کہا تھا بھائی مجھے شرم آتی ہے کہ ہم IMF کے پاس جائیں قرضہ مانگنے, میں خودکشی کر لوں گا اگر قرضہ مانگنا پڑ گیا تو. ٹھیک ہے, تو اب وہ رانا ثناء اللہ وہی بات کہہ رہے ہیں, ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ کوشش ہی کر لو یار. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, 3 کالم خبر فرنٹ پیج پہ ہی چھپی ہے. عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھنے کے اثرات پاکستان پر بھی پڑے, شہزاد اکبر. ہاں یہ وہی بات ہے نا جو اوپر ہم نے کی, جو کہتے ہیں جی عالمی سطح پر. تو وہ میں نے پوسٹ مارٹم کر دیا کہ $1 کا 2 لیٹر آ رہا ہے عالمی سطح پر قیمتیں بڑھنے کے باوجود. اور یہ امریکہ برطانیہ کی مثال دیتے ہیں, میں نے امریکہ کی مثال ہی دی ہے. $82 فی بیرل یعنی 160 لیٹر. تو یہ $1 کے 2 لیٹر بنتے ہیں اور 85 سے 90 تک یہ قیمت بنتی ہے. تو یہ شہزاد اکبر صاحب پتہ نہیں کہاں سے برآمد ہو گئے. یہ تو مطلب کافی دن یہ پوچھ رہے ہیں موصوف
سو کالڈ احتساب کمشنر ہیں یہ عمران خان صاحب کے، اور خود ان کا دامن دار ہے یہ زمینوں کے معاملات میں اور دیگر کئی معاملات میں، اور یہ ایک دم نمودار۔ اب وہ انہوں نے کہا نا نکالو سب کو باہر نکالو اور سارے یہی بات کرو بھائی یہ عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے، پی ٹی آئی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ عالمی سطح پہ بڑی ہیں، وہ عالمی سطح پہ جو صورتحال ہے وہ بھی ہم نے سامنے رکھتی ہے۔ 3 کالم ایک اور فرنٹ پیج پہ خبر چھپی ہے جس میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ پاک فوج کے ساتھ اگلے جمعے تک تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ اللہ کرے جی حل ہو جائیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ معاملات ہیں اور ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی ایک پیج پہ ہیں اور یہ ایک وہ پروسیجرل معاملہ تھا، یہ کوئی اس میں لڑائی نہیں تھی اور ہم ایک ساتھ ہیں، ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب کا یہ بیان جو ہے یہ کھل کر اس میں یہ بات آئی ہے کہ اختلافات موجود ہیں، اور یہ اختلافات جو ہے نا یہ تو چھوٹا اختلاف ہے، ایک بہت بڑا اختلاف جو ہے یہ کابل جب ہوا 15 اگست تو اس کے بعد 2-3 ہفتے پہلے عمران خان صاحب نے کیا کہا جی ہمارے پاس طالبان یعنی ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اگر ہم داعش کو روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹی ٹی پی سے بات کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے بات چیت شروع کر دی ہوئی ہے۔ اب ٹی ٹی پی کون ہے؟ ٹی ٹی پی ہمارے بے شمار سویلین، ٹھیک ہے، بچوں عورتوں، ہمارے بے شمار پولیس والوں، ہمارے بے شمار ملٹری والوں، جوانوں، افسروں کے وہ قاتل ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی عمران خان صاحب کا جو کہتے ہیں 1 پیج ہے، تو یہ عام بات ہے نا اب کہ بھئی ان کو لانے والے جو ہیں وہ ملٹری کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی ملٹری جو اس کو لے کے آئی ہے اسی ملٹری کے جو جوان ہیں اور افسران ہیں جن کو قتل کیا ہوا شہید کیا ہوا ہے ان ٹی ٹی پی والوں نے، ان سے مذاکرات میں جا رہے ہیں، تو پہلے ان سے پوچھ تو لو بھائی، ٹھیک ہے، تو اس سے بڑے اختلافات موجود ہیں، تو شیخ رشید صاحب آہستہ آہستہ اور چیزیں بھی مانیں گے۔ بہرحال ہماری دعا یہ ہے کہ ساری چیزیں صحیح ہوں، کیونکہ ڈی جی آئی ایس صحیح ہو، ملٹری کا کوئی بھی معاملہ ہو، وہ ہمارے ملک کی سیکورٹی سے متعلق ہے، اور ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس کو خراب کرے۔ ادارے کے اندر اپنا احتساب کا نظام بھی موجود ہے اور ادارے کے اندر میرٹ کا نظام بھی موجود ہے، وہاں پہ میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں، ان کو اپنے فیصلے کرنے دیں، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی۔ اچھا تزین صاحب، فرنٹ پیج پہ 2 کالم خبر چھپی ہے کہ پاکستان کم قیمت پر پیٹرول بیچنے والے ملکوں میں شامل ہے۔ عمران اسماعیل صاحب اب آپ اندازہ کر لیں، ٹھیک ہے، کہ کیا کیا نابغے انہوں نے کہاں بٹھائے ہوئے۔ گورنر ہیں یہ سندھ صوبے کے یا کوئی بھی صوبہ ہو، اس کے گورنر ہیں موصوف جو ہیں عمران اسماعیل۔ میں تو اس کو کہتا ہوں یہ عمران اسماعیل نہیں ہے، یہ عمران اسماعیل ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی وہ عمران جو آگے سے ہر معاملے پہ ہنس کے دکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی انہوں نے 2 دن پہلے ایک بیان دیا کہ ان کے بارے میں لیاقت علی خان صاحب کے بارے میں، یہ 16 اکتوبر گزرا ہے نا ان کا یوم شہادت، تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ لیاقت علی خان صاحب کو کراچی میں شہید کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب جس گورنر کا علم جو ہے اپنے ہی بارے میں، اپنے ہی ملک کے بارے میں، اپنے ہی پہلے وزیر اعظم کے بارے میں یہ ہو، اس طرح کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، اور کس نے اس کی کلیئرنس دی؟ اس میں اب سلیکٹرز بھی آتے ہیں کہ بھئی آپ یہ چیزیں آپ لے کے آئے ہیں اس ملک کو چلانے کے لیے، جو کہ پہلے ہی بڑے مسائل کا شکار ہے۔ اسی طرح ان کا جو دوسرا گورنر ہے وہ یہ کے پی کے والے گورنر صاحب جو ہیں، وہ بھی پتہ نہیں پچھلے دنوں انہوں نے کیا کیا باتیں کی عجیب و غریب سی۔ تو یہ گورنر جو ہیں یہ عمران اسماعیل صاحب، یہ تو عمران اسماعیل نہیں ہے، یہ عمران اسماعیل ہے، ان کی بات میں بس مسکرا کے آگے بڑھ جایا کریں۔ اچھا آخری خبر ہے جی تزین صاحب، مہنگائی کا طوفان، جماعت اسلامی کا حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ یہ شکر ہے جی، ابھی اتنی مہنگائی ہوئی، پی ڈی ایم کے بارے میں اب قوم مایوس ہو رہی ہے، سچی بات ہے،
اور پی ڈی ایم اس طرح ٹف ٹائم نہیں دے سکی، اور اس طرح عوامی جو مسائل ہیں اور جن میں سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے اس کو لے کے حکومت کو یہ روک نہیں پائی، اور حکومت اندھا دھند ریٹ بڑھا رہی ہے۔ اگر حکومت کے اوپر کوئی ان کا پریشر ہوتا تو یہ کبھی نہ ہوتا کہ ایک دن گھی جو ہے 1 کلو کے پیچھے 109 روپے بڑھے، اسی اگلے دن بجلی کی قیمت کے بارے میں پریس کانفرنس کرے منسٹر، گیس کا سلنڈر مہنگا کر دیا جائے اور پھر اگلے ہی روز 10 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا جائے۔ اس کا مطلب پی ڈی ایم کی طرف سے حکومت کو ٹھنڈ ہے۔ تو اس صورتحال میں جماعت اسلامی کا یہ جو لانگ مارچ ہے یا احتجاج ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ اللہ کرے کہ اس سے ایک تحریک پیدا ہو، اس میں اب عوام بھی پھر اس میں بھرپور شرکت کریں اور حکومت پہ دباؤ ڈالیں، ایک زوردار ایک احتجاجی جو ہے وہ ایجیٹیشن بنے، پھر یہ حکومت جو ہے یہ کوئی دائرے میں آئے گی اور پھر یہ سمجھے گی کہ ہاں بھائی عوام تنگ ہے۔ جی تزین صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام سین وتھ تزین کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ امید عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔